بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بارے میں ہمارا درس چل رہا تھا۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ کہ جب وضو کر لیں تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں اور سورہ قدر پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جو وضو کے اعضاء ہوتے ہیں تو ان اعضاء کو بغیر ضرورت کے خشک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خشک کرنا بھی ہے تو بالکل خشک نہ کریں، بلکہ کچھ تری باقی رہنے دیں، کیونکہ یہ جو تری ہوگی یہ روز قیامت ہماری نیکیوں میں شمار ہوگی، ہماری نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا اس میں یہ تری رکھی جائے گی۔ تو اس لیے جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو بالکل خشک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وضو کر لیتے ہیں تو ہاتھ جھٹکتے نظر آتے ہیں، تو ہاتھوں کو جھٹکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وضو کے بعد ہاتھوں کو جھٹکنا یہ شیطان کا پنکھ ہے۔ اس کے بعد اب وضو کے کچھ مکروہات ہیں کہ یہ وضو میں ایسا کرنے سے یہ کام وضو میں مکروہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وضو کا جو سب سے پہلا مکروہات میں سے پہلا مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اگر کسی عورت نے کسی پانی سے غسل کیا یا وضو کیا، اب اس کی جو بالٹی وغیرہ ہے، ٹب وغیرہ ہے، اس میں کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی سے مرد کو وضو کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن وضو ہو جائے گا۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، ایسی جگہ پر بیٹھا کہ جو گندگی والی جگہ ہے، نجس جگہ ہے، اس جگہ بیٹھ کر وضو کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، ایسی جگہ پر بیٹھے جو پاک ہے لیکن جہاں پانی گر رہا ہے وہ جگہ نجس ہے، تو ایسا بھی کرنا مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ بیٹھ کر وضو کرتا ہے یہ بھی مکروہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پانی ہے مسجد کے اندر نہ گر رہا ہو۔ مسجد میں کوئی ایسی چیز، کوئی بڑا ٹب وغیرہ، کوئی بڑی بالٹی وغیرہ جس میں وہ وضو کا پانی گرا رہا ہو، اگر وہ وضو کا پانی جو وضو کر رہا ہے اور وہ جو مستعمل پانی ہے وہ اگر مسجد میں گر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ حرام کے قریب تر ہے، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ مسجد میں اگر ایک قطرہ بھی ہمارے وضو کے جو اعضاء ہیں ان سے گرا تو یاد رکھیں اس صورت میں ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو وضو میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ اعضاء وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ جو وضو میں اعضاء دھو رہے ہیں ان سے جو قطرے گر رہے ہیں، وہ ٹب وغیرہ جس سے ہم وضو کر رہے ہیں یا لوٹا وغیرہ جس سے ہم وضو کر رہے ہیں اس میں قطرے ٹپک رہے ہیں، تو یہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوک ڈالنا چاہیے اور نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کلی کرنی چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، بغیر ضرورت کے دنیاوی باتیں کرنا، دنیا کی بات میں مشغول ہو جانا، یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا پانی خرچ کرنا کہ جس سے کم میں بھی وضو جو ہو جانا چاہ تو وہ ہم نے زیادہ پانی خرچ کیا، تو یہ بھی کام کرنا وضو میں مکروہ ہے۔ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، اتنا پانی کم خرچ کیا، اتنا پانی کم لگایا کہ جس سے سنت بھی ادا نہ ہوئی، تو یاد رکھیں ایسا بھی کرنا مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، تو یاد رکھیں یہ بھی مکروہ ہے۔ اس طرح پانی منہ پر مارنا کہ خود بھی گیلے ہو جائیں، خود بھی نہائیں اور ساتھ دوسرے کو بھی نہا دیں، تو اس صورت میں بھی وضو میں منہ پر پانی مارنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رافضیوں اور دشمنان صحابہ کا شعار ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ وغیرہ دھونا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، دشمنان صحابہ کا طریقہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک ہی ہاتھ سے بغیر ضرورت کے وضو کرنا، یاد رکھیں یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، اگر کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کلی کرتا ہے یا ناک میں پانی ڈالتا ہے تو یہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اگر کوئی بندہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے تو یہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، کوئی ٹوٹی وغیرہ مسجد میں ہے وہ خاص کر لینا، یاد رکھیں یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ کبھی کسی جو ہے لوٹے سے وضو کرنا چاہیے، کبھی کسی ٹوٹی سے وضو کرنا چاہیے، کبھی کسی سے۔ ایک ہی ٹوٹی یا ایک ہی لوٹا وغیرہ مختص اپنے لیے نہیں کرنا چاہیے، خاص نہیں کرنا چاہیے۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو میں مکروہ ہے، اس لیے ایک ہی بار
جو ہے وہ پانی ڈالیں ہاتھوں پر اور ایک ہی بار مسح کریں، یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت کے مطابق کریں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، جو پانی دھوپ پر گرم ہو جائے اس سے بھی وضو کرنا جو ہے وہ مکروہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ وضو ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ اس سے برص کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہو جائے اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ آنکھیں اور ہونٹ جو ہیں وہ اتنے زور سے بند نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے، اگر خشک رہ گئی تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔